بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا۔ یہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ سخت گرمی کی وجہ سے بادشاہ کو غسل کی طلب ہوئی۔ وہاں قریب ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بادشاہ اس ندی پر غسل کرنے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ندی میں پہلے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی ہیں۔ بادشاہ کو دیکھ کر لڑکیاں فوراً ندی سے باہر نکل آئیں اور ان میں سے ایک لڑکی ندی میں بیٹھی رہی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے اس لڑکی سے کہا، میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے تمہیں حکم دیتا ہوں، تم ندی سے باہر نکل جاؤ۔ لڑکی نے شرماتے ہوئے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس وقت میں بغیر لباس کی ہوں۔ میری اس کی آواز سنتے ہی بادشاہ کی شیطانیت جاگ اٹھی اور اس نے لڑکی سے کہا، یہ میرا حکم ہے، تم ندی سے باہر آؤ۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بادشاہ دیکھ چکا تھا یہ لڑکی باقی تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور بادشاہ اس لیے اس لڑکی سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بادشاہ نے کہا، اے خوبصورت لڑکی، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی کنیز بناؤں گا، اپنے محل میں لے جاؤں گا اور تم میرے محل میں راج کرو گی، اسی لیے جلدی سے ندی سے باہر آؤ۔ وہ لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی بھی طرح اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تو اسے خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تو میرا جسم، میری جان، ہر چیز حاضر ہے، مگر آپ کے سامنے میری سہیلیاں بھی کھڑی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی۔ یہ سب مجھے پہلی بار میں ہی دیکھ لیں گے تو میں آپ کے قابل کیسے رہوں گی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کل خود حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، تم کل خود ہی آ جانا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ ساری رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے لڑکی کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو وہ لڑکی کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ لڑکی نہ آئی۔ جب انتظار طویل ہوا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کو کہا اور اس سے میرا پیغام دو کہ بادشاہ نے اسے بلایا ہے۔ سپاہی واپس آئے اور بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک سونار کی بیٹی ہے اور اسے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ بادشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی پر وہ لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دونوں باپ بیٹی کو میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی روانہ ہوئے اور جب وہ سونار کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دونوں باپ بیٹی رات ہی کو کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ سب جب بادشاہ تک پہنچا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ہر طرف اپنے سپاہی دوڑائے مگر اس باپ بیٹی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو کوئی سونار اور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 2 کلو سونا دیا جائے گا۔ اسے سونار اور اس کی بیٹی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بادشاہ نے اپنی ہمسایہ ریاستوں کو بھی پیغام بھجوایا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس پر اور اس کے باپ کا کہیں سراغ نہ مل سکے۔ ایسے لگتا تھا کہ انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ندی کے پاس ایک جھونپڑی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اس ویرانے میں یہ جھونپڑی کس کی ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے ایک بزرگ نظر آیا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس لڑکی کو دیکھتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا اس ندی کنارے پہنچ گیا جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ ایک جھونپڑی تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا۔ خود بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک کمزور سی لڑکی سو رہی ہے اور ایک داڑھی والا بوڑھا انسان جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ اے پالنے والے رب، ہم کب تک وہ ظالم بادشاہ سے بچتے پھریں گے جو چند لمحوں کی لذت کی خاطر میری بیٹی کی عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کی تلاش تھی۔ بادشاہ اس بوڑھے کو دیکھ کر اور اس کے الفاظ سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور روتے ہوئے بوڑھے انسان کے قدموں پر گر گیا اور اس سے معافی مانگی اور پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سونار نے اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کی شادی بادشاہ سے طے کر دی اور بادشاہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔